مسلمانوں سے تو وہ اور زیادہ خوفزدہ تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان جس شہر کو فتح کرتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو زبردستی مسلمان بناتے ہیں، گھر لوٹ لیتے اور خوبصورت عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے باشندوں نے رومی فوج کے سپاہیوں کی زبانی سنا تھا کہ مسلمان بڑے ظالم ہیں۔ یہ سپاہی دراصل میدان جنگ کی باتیں سناتے تھے اور شہری یہ سمجھ کر خوفزدہ تھے کہ مسلمان وحشی اور خونخوار ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان صرف میدان جنگ میں خونخوار ہیں۔ بیت المقدس کے شہریوں نے جب معاہدے کی تحریر سنی، پھر یہ دیکھا کہ مسلمان فوج نے کسی شہری کی طرف دیکھا تک نہیں، تو وہ خوشیاں منانے لگے۔ امیر المؤمنین نے علقمہ بن مجرز کو بیت المقدس کا حاکم یا امیر مقرر کیا۔ اسقف سفرانوس نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کو شہر کی سیر کرائی، انہیں قدیم تہذیبوں اور قوموں کے آثار دکھائے، یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت گاہیں دکھائیں۔ بیت المقدس میں ایسے بے شمار آثار تھے، ان میں محراب داؤد بھی ہے اور صخرہ یعقوب بھی۔ یہ وہ پتھر ہیں جس کے متعلق روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے اور معراج کو گئے تھے۔ شہر میں گھومتے پھرتے امیر المؤمنین کلیسائے قیامت کے سامنے سے گزرے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ نماز کی کوئی جگہ مل جائے۔ خلیفۃ المسلمین اسقف سفرانوس نے التجا کی، میرے لیے یہ بات باعث فخر ہوگی کہ آپ کلیسا کے اندر نماز پڑھیں۔ نہیں، خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس کلیسا کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں اس میں نماز نہیں پڑھوں گا کہ یہ صلح کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اگر میں نے آج آپ کے کہنے پر یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد مسلمان اس کو رسم بنا لیں گے اور کلیسا میں نماز پڑھنے کو اپنا حق بنا لیں گے۔ کلیسائے قیامت وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، یہاں یہ کلیسا تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے آگے کلیسائے قسطنطین تھا۔ اسقف نے اس کے دروازے میں مصلی بچھا دیا، لیکن امیر المؤمنین نے وہاں بھی نماز نہ پڑھی، انہوں نے نماز مسجد اقصی میں پڑھی۔ محترم اسقف، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے سفرانوس سے پوچھا، رومی آپ کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ ان کا سالار اطربون کہاں گیا؟ سنا تھا وہ ہرقل کا ہم پلہ ہے۔ بھاگ گیا، سفرانوس نے جواب دیا۔ بھاگ گیا؟ کوئی شک نہیں کہ وہ ہرقل کا ہم پلہ تھا، اس نے آپ کو شکست دینے کے بڑے اچھے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے قیصاریہ کے سالار کو آپ کی فوج کے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن آپ کے سالاروں کی چال نے اطربون کے منصوبے تباہ کر دیے۔ اس سے پہلے وہ آپ کی فوج کے مقابلے میں نہیں آیا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ ختم ہو گیا تھا۔ یرموک اور دوسری جگہوں سے بھاگے ہوئے بہت سے سپاہی یہاں آ گئے تھے، انہوں نے یہاں کی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جن سے سب کا جذبہ اور حوصلہ بری طرح متاثر ہوا۔ اطربون نے اپنی فوج کو تیار کر لیا تھا، اسے جب اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے قیصاریہ کو محاصرے میں لے لیا ہے تو وہ اپنی فوج کو ساتھ لے جا کر قیصاریہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے نکلا، لیکن آپ کے کسی سالار نے اسے راستے میں روک لیا۔ اس نے پہلی بار مسلمانوں سے ٹکر لی اور اپنی بہت سی فوج مروا کر بری حالت میں واپس آیا۔ وہ جو اپنے ہارے ہوئے سالاروں کو بزدل کہتا تھا اور جس نے بیت المقدس کے دستوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا، وہ خود بزدل بن گیا اور اس کا اپنا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے یہاں سے خزانہ نکالنا شروع کر دیا اور سمندر کے راستے قسطنطنیہ لے گیا۔ زیادہ تر فوج بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ فوج برائے نام تھی جو میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑی کر دی تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی شرط اس لیے پیش کی تھی کہ جو فیصلہ خلیفہ کر سکتے ہیں وہ سالار نہیں کر سکتے۔ میں اس شہر کو اور اس کے باشندوں کے جان و مال کو بچانا چاہتا تھا۔ اسقف سفرانوس نے عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو یہ نہ بتایا کہ اطربون اور سفرانوس نے مل کر بیت المقدس سے نہ صرف خزانہ نکالا تھا بلکہ گرجوں کے سونے اور چاندی کے بیش قیمت ظروف بھی نکلوا دیے تھے، ان میں صلیب اعظم بھی تھی۔ سفرانوس نے امیر المؤمنین کو مدینہ سے اس لیے بلایا تھا کہ وہ خزانہ، ظروف، رومی فوج اور اس کا مال و اموال نکلوانے کے لیے وقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جتنے وقت میں امیر المؤمنین پہنچے تھے اتنے وقت میں بیت المقدس سے وہ سب کچھ نکل گیا تھا جو سفرانوس اور اطربون نکالنا چاہتے تھے۔ اپریل 637 عیسوی بمطابق ربیع الاول 16 ہجری کے دن تھے جب خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب بیت المقدس میں 10 دن قیام کر کے رخصت ہوئے۔ رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے تفصیل سے جائزہ لیا تھا کہ رومی کہاں کہاں موجود ہیں۔ مجموعی طور پر رومی شکست کھا چکے تھے، ان کا شہنشاہ ہرقل شام سے رخصت ہو چکا تھا، رومی فوج کے نامی گرامی سالار مارے جا چکے تھے، کچھ اہم مقامات تھے جن پر ابھی رومیوں کا قبضہ تھا، وہاں سے رومیوں کو نکالنا ضروری تھا۔ ایسے مقامات میں ایک کا نام قیصاریہ تھا جو بحرۂ روم کی بندرگاہ تھی۔ یہاں سے رومیوں کو نکالنا بہت ضروری تھا کیونکہ رومیوں کا بحری بیڑا ابھی بالکل صحیح حالت میں موجود تھا اور یہ بحری بیڑا بڑا طاقتور تھا۔ اسے رومی مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے سمندری لڑائی نہیں لڑنی تھی۔
البتہ یہ بیڑا کمک لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کمک اتارنے کے لیے قیصاریہ کی بندرگاہ استعمال ہوتی تھی۔ امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق قیصاریہ سے پہلے بیت المقدس کو محاصرے میں لیا گیا تھا۔ بیت المقدس لے لیا گیا تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابو سفیان کو حکم دیا کہ وہ قیصاریہ کو محاصرے میں لے لیں۔ ابن ابو سفیان عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، مت سوچنا کہ تو اس قلعے کو فوراً سر کر لے گا، بہت مضبوط قلعہ بند جگہ ہے، رومی یہ جگہ آسانی سے نہیں دیں گے، ہلے بول بول کر اپنی طاقت ضائع نہ کرتے رہنا۔ قیصاریہ میں رومیوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں رسد کی بھی کمی نہیں، دشمن یہی خواہش کرے گا کہ تو اس کے قلعے کی دیواروں سے ٹکراتا رہے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ تو محاصرہ اٹھا لے، یا تجھے کمزور پا کر دشمن باہر آ جائے اور تیرے دستوں پر ایسا حملہ کر دے کہ تو پسپا بھی نہ ہو سکے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابو سفیان، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، رومیوں کو کمک مل گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی، محاصرے کو طول دو اور کمک کو روکے رکھو۔ عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب خلیفہ تھے، امیر المؤمنین تھے، لیکن ان کا یہ دور بادشاہوں جیسا اور آج کل کے سربراہان مملکت جیسا نہیں تھا کہ گئے، کسی کو شاباش دی، کسی کو انعام و کرام سے نوازا اور آ گئے۔ انہوں نے تمام تر علاقے کے احوال و کوائف معلوم کیے، انہیں جنگی نقطۂ نگاہ سے دیکھا، اپنی فوج اور دشمن کے لشکر کی کیفیت کا جائزہ لیا اور اس کے مطابق احکام صادر کیے۔ ان کے مطابق سالار اپنے اپنے مقامات پر چلے گئے۔ شام کے شمالی علاقوں میں رومی کئی قلعہ بند تھے، انہیں امید تھی کہ ہرقل جہاں کہیں بھی ہے کمک ضرور بھیجے گا۔ مسلمان اس کوشش میں تھے کہ رومیوں کی کمک نہ آ سکے۔ اس کوشش کی ایک کڑی یہ بھی تھی کہ یزید رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر قیصاریہ روانہ ہو گئے اور اس شہر کو جو بندرگاہ بھی تھا محاصرے میں لے لیا۔